اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعدد مطلوب اگر استفادہ روایت سے اگر معلوم ہو تو یہ ظہور ہے، اور ظہور اور ظاہر حجت ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس کو، ایک کتاب تھی علماء اصفہان کی، ایک کتاب چھپی ہوئی کتاب ہے، چند سال قبل میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، جس میں انہوں نے 200 سے زیادہ موارد کو، روایات کو سے اور علماء کے فتووں سے نقل کیا کہ رمضان میں نے 3 شب اسی پر بحث کی تھی یہیں علمی جلسوں میں، کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مستحبات میں تعدد مطلوب ہے۔ اگر یہ روایت سے نکل آیا تو یہ ظہور ہے، ظہور حجت ہے۔ اور اگر ایسا استفادہ ایسے معنی ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر قصد رجع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کی ایک مورد یہ نماز حضرت جعفر طیب، اس پر روایت میں کہ امام رضا علیہ السلام پورا سفر جو آپ نے مدینے سے خراسان تک نماز شب جو پڑھتے تھے اس سفر میں رات میں، تو 4 رکعت اس کی نماز شب کی نماز جعفر طیار کی طرح پڑھتے تھے۔ تو کیا نماز جعفر طیار کی خصوصیت ہے؟ نہیں، نماز حاجت پڑھے، نماز والدین پڑھے، نماز اولاد پڑھے، تمام نمازیں جو ہیں، تو جب نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ 8 رکعت نماز، 2 رکعت نماز اولاد کے لیے، 2 رکعت نماز والدین کے لیے، 2 رکعت نماز حاجت کے لیے، اب یہ نماز شب بھی حساب ہو جائے گی اور وہ ثواب بھی مل جائے گا، مگر یہ کہ دلیل سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ وحدت ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ایک مورد اور جو مشہور قائل ہے، عروہ میں موجود ہے مسئلہ، جو مغرب اور عشاء کے نماز ہے کے درمیان ہے، وہ پھیلا، جب مغرب کی نماز پڑھے عشاء سے پہلے کئی نمازیں ہیں، 4 رکعت نوافل مغرب ہے، عروہ میں ہے، اگر اس پہ 4 رکعت کو اس طرح کر سکے، 2 رکعت تو وہ پھیلا کی نیت سے پڑھ دیں۔ تعدد کا مطلب ہی یہی تداخل ہے، چونکہ مستحبات میں اس جماعت نے یہ استفادہ کیا موارد مختلف سے کہ خصوصیت نہیں ہے ان موارد میں جس پہ روایت ہے، بلکہ دوسرے موارد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہی ظاہر ہے اور ظواہر حجت ہے۔ اب ذی قعدہ میں یک شنبے کے دن نماز ہے، اب وہ دوسرے دن پڑھ لے، قصد استحباب بھی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں مستحب نماز کی بات ہو، اگر معصوم کے زمانے میں عیدین چونکہ واجب نماز تھی لہٰذا وہ نہیں پڑھ سکتا اس کو الگ وقت میں، لیکن غیبت میں اس کو بدل سکتا ہے۔ میں نے مکرر بیان کیا اس چیز، اب زیارت اربعین میں کوئی جانا چاہے ماہ شعبان میں چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ زیارت اربعین مثلاً ایک دن 2 دن پہلے، 1-2 دن بعد، یہ اربعین کے میں تعدد سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ وسعت سمجھ میں آتی ہے، یعنی متشرعہ کی نظر میں اور متدین کی نظر میں یہ الگ نہ ہو۔
یہ جو آپ نے فرمایا یہ تو اجماع تو ہے نہیں اس کے اوپر، لیکن غالباً فقہا اور متاخرین کہ حق الناس مقدم ہے. اب ایک احتیاط ہے اور مستحب ہے، عیب نہیں ہے اس میں کوئی، کہ چاہے وہ حج کرے چاہے وہ لوگوں کا قرض ادا کرے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس حق الناس کے مقدم کرنے کی؟ دیکھیے ارتکاز اگر مسلم ہو، لیکن ایسا ارتکاز مسلم نہیں. عامہ تو اس کو، عام لوگ تو اس طرح کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے. خب چون بدهی واجب مشهد واجب نہیں، اما اگه دوتا واجب بود. دیکھیے قرض واجب ہے، مشہد واجب نہیں ہے. وہاں اگر عالم نے کہا کہ اپنا قرض ادا کرو مشہد بعد میں جانا، تو یہاں مستحب اور واجب کا ٹکراؤ تھا. لیکن اگر دو واجب کا ٹکراؤ ہے تو ان میں سے ایک کو مقدم کرنا. واجب نہیں ہے، خود تو میگی در دو واجب ہے. آپ خود کہہ رہے دونوں واجب ہے، حج واجب اور قرض ادا کرنا واجب. کون سا مقدم ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل روشن دلیل نہیں کہ اس میں سے کون مقدم ہے. اسی لیے عروۃ الوثقیٰ میں جہاں یہ مسئلہ ہے وہ حاشیے لگا، خود میں نے بھی حج میری نظر مخیر ہے، چاہے حج کرے اور چاہے قرض ادا کرے. احکام شرعی تو ہم عام لوگوں سے نہیں لیتے، احکام شرعی یا قرآن یا روایت. موضوعات میں شارع نے اجازت دی ہے عرف سے پوچھنے کی، احکام میں نہیں. بحث یہ نہیں ہے یہ اس سال مستطیع ہے یا نہیں. پچھلے سال میں مستطیع تھا، آج اس پہ حج جانا ہے، نہیں جا سکا حج، حج اس کی گردن پر ہے. اب قرض مقروض بھی ہے، حج بھی اس کی گردن پہ ہے. اب لوگوں کا قرض ادا کرے واجب ہے مقدم کرنا، کہ اگر حج پر گیا کہ حج پر گیا تو حرام کیا اس نے، یہ بحث ہے. دیکھیں اگر پہلے سے مقروض تھا تو پھر تو حج ہے ہی نہیں اس کے اوپر، پہلے سے اگر مقروض تھا. لیکن ہم اس طرح سے فرض کر رہے ہیں کہ حج پہلے مقدم ہوا اس کے اوپر، یعنی حج اس کے اوپر آ گیا تھا، حج مستطیع ہو گیا تھا، لیکن یہ نہیں گیا. اب اس کے اوپر مقروض ہو گیا، قرض آ گیا، اب اس کو حج بھی ہے واجب اور قرض بھی ادا کرنا ہے یا دیت ادا کرنی ہے. دونوں کے برابر پیسے نہیں ہیں. اب اگر یہ حج پہ جاتا ہے تو کس نے حرام کیا؟ اور اگر اس نے دین ادا کیا، قرض ادا کیا تو حرام کیا، کیونکہ دونوں واجب ہیں. در غیر بدهی امام حسین همین رو نگفتن؟ غیر از قرض میں نہیں کہا امام نے یہ بات. لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، کہ ان کے لیے جائز تھا جانا، جائز تھا ان کے لیے جانا. جنہوں نے امام حسین سے کہا، امام حسین نے کہا چلے جاؤ، لوگ جو چلے گئے ان پہ جائز تھا جانا. جن سے لوگوں سے کہا اور بہت سے لوگ چلے گئے، ان کے لیے جانا جائز تھا. آقا کجا مخیر کردن؟ فرمایش امام حسین کجا؟ تخییر نہیں ہے اس میں. فرمودن از این سواد شب حضرت نے فرمایا کہ اس شب کی تاریخ کا استعمال کرتے ہوئے تم لوگ چلے جاؤ. ان میں سے کچھ لوگ گئے،
یقیناً حرام کیا جو لوگ گئے. بر اونا حرام بود. امام حسین نخواستن چیز کنن، تقییدش ان کنن. کے لیے حرام تھا جانا. امام بر حسین اونا ان کو حرام قید بود، نہیں کرنا امام چاہتے حسین تھے، را ان کو بندگی اختیار کنن و دینا برن چاہتے تھے. ببرن. میگم پس لہٰذا این یہ دلیل نہیں نیست. بن پائے گا پس کہ یہ این دلیل مقدم نیست ہے. که گفتن برو اسیرت آزاد کن. خب پس همین، پس وہاں تضاهم تضاہم نہیں ہے یکیش کیونکہ نماز مخیره اول یکیش وقت بعد مقدم. وسعت ہے، وہ قرض کو ادا کر کے پھر نماز پڑھ لے گا، وقت موجود ہے اس کا. بحث وہاں ہے جہاں دونوں واجب ہیں. دین مضیق یا موسع مثل نماز. اگه موسع مثل نماز مقدم نیست. دیکھیں اگر قرض اگه موسع مضیق ہے و یعنی قرض مضیق کبھی بھی مثل ادا نماز کیا جا بر سکتا ہے تو پھر موسع. نماز میں مقدم نہیں ہوگا، نماز پہلے پڑے گا. تو بله. مسائل کو الگ الگ زاویے سے دیکھنا پڑے گا. مسافر تو کربلا کربلا میں جو مسافر دیگه اور 3 اور کوفه جگہ یعنی کوفہ، و مدینہ مدینه اور و مکہ، مکه یہاں اختیار ہے مسافر کو کہ چاہے قصر نماز پڑھے چاہے پوری پڑھے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں این اختلافی ہے. من به اب نظرم خود کربلا میں اختلاف ہے. میری نظر میں پورا شہر کربلا حکم میں شامل ہے. نه مثل نماز ظهر شکسته بخونه، نماز کوئی عصر حرج نہیں ہے تمام بخونه. نماز ظہر کو قصر پڑھے، عصر کو پورا پڑھے یا برعکس، کوئی اس میں فرق نہیں، کیونکہ اختیار ہے انسان کو. در سال که حواجب شده قبول مستطیع یعنی اگر انسان پہلے سے مقروض ہے یا خطرہ ہے اس کے لیے تو سال قبل دیکھیے پچھلے یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ دینم نداشت، بحث یہ ہو رہی ہے عمدن نرفت، پچھلے سال مستقر حج اس شد. کے اوپر واجب ہو حج گیا، شد دین اللہ. اس کے اوپر کوئی قرض نہیں تھا، راستہ کھلا ہوا تھا، یہ جا سکتا تھا، نہیں گیا. اب ہو گیا حج، اس کے اوپر قرض اللہ. اب یہ مقروض بھی ہو گیا اس سال، کون سی چیز کو مقدم کرے؟ از شروط استطاعت در سال استطاعت، نه وقتی که قبلا مستطیع بوده. بر دین قدرت داره؟ نه استطاعت عارض شده. نہیں یہاں پر یہ بحث نہیں آ پائے گی، تضاہم ہے. وہ بھی واجب گردن پہ ہے، استطاعت واجب مستقر مستقرن واجب ہے، اور قرض بھی مقررن واجب ہے. در استطاعت ادله حج اگه مستقر باشه چیز نیست، مگه در دین قدرت شرط فعلیت نیست؟ چرا؟ کس نے کہا کہ دلیل نہیں؟ دلیل نہیں، یہ واجب بیشتر، صرف ادائے دین واجب ہے، اونم مقید به عدم وجود ما. وہ بھی تبھی واجب، کوئی معنی نہ ہو تبھی وجوب ہے. جماعت یہ بہت بڑی جماعت ہے متاخرین کی بھی. حق الناس مقدم ہے لیکن روشن نہیں. ہاں احتیاط کریں، مستحب احتیاط کی بنا پر کریں، لیکن دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. 100 تا مثل مرزای نائینی گفتن مقدم. مرزا نائینی جیسے 100 اور نے کہا مقدم نہیں. حتی مرزا نائینی کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا ان کی اس بات کو. آره چون متعلق به عین مقدمه بلا چونکہ مقدم زکوٰۃ پہ چونکہ عین سے متعلق ہے لہٰذا وہ متعلق به عین، قرض متعلق عین سے نہیں، عین سے نہیں متعلق. عین اس نے پیر کسی کو توڑ متعلق به این پولی تو کیا متعلق ہے اس پیسے سے جو اس کے ہاتھ میں ابھی ہے؟ نہیں، اس کو ادا کرنا ہے، کسی بھی پیسے سے ادا کر سکتا ہے. ایک فقیر آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات میں قائل ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. لہذا خلاصہ ہے کہ یہ مسئلہ روشن نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے مقدم کیا ہے حق الناس کو، لیکن دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. قربۃ الوثقی میں یہ مسئلہ موجود ہے، اس پہ علماء نے اشکال کیا ہے، بعض نے اشکال نہیں کیا. میری نظر میں نماز واجب میں امام حسین پہ رونا، پیغمبر اکرم پر، امیر المومنین پر، یا جناب زہرا اور امام حسن مجتبی یا باقی ائمہ علیہ السلام کی مصیبت پہ گریہ کرنا منافی نہیں ہے نماز سے.
جس حد تک وہ گریجے میں کر لے. البتہ اختلافی ہے مسئلہ، میری نظر میں اشکال نہیں. بله 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 میں نے اس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. این مسئله خود پہلے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ پیسے کا گرنا اس طرح سے نہیں تھا، لیکن مقاصد میں شیخ نے بیان کی کہ اگر کلن ختم ہو گیا تو اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر نہیں قیمت نیچے ہو گئی. میرا نظریہ یہ ہے یہ قیمت وہ پیسے کے جیسے حیث تقعیدی ہے. اگر حیث تقعیدی ہے کہیں اور ہم تو اس کو حق مطالبہ ہے، جیسے کہ جس مورد آپ سوال کر رہے ہیں. میری نظر میں قیمت حیثیت رکھتی ہے قید. جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو کیوں کہتا ہے 5 لاکھ، کیوں نہیں کہتا 6 لاکھ، کیوں نہیں کہتا 4 لاکھ؟ کیونکہ اس وقت اس کی نظر میں 5 لاکھ یہ قیمت ہے، یہ ویلیو ہے. تو اب اگر وہ نیچے آ گیا تو ویلیو کیا ہے، اس کو حق ہے مانگنے کا. جو سبب بنا، چاہے حاکم ہو یا دوسرے لوگ ہوں، یقیناً وہ ذمہ دار ہے. جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نہج البلاغہ میں بھی ہے، دوسری اسناد میں بھی موجود ہے، کافی اور دیگر کتابوں میں بھی نقل کیا ہے کہ اپنے والی مصر پہ لکھا اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ حاکم ہر چیز کا ذمہ دار ہے، لہٰذا ہر شخص جو جس کی وجہ سے اقتصاد میں نقصان ہوا، لوگوں کو نقصان ہوا، قیمتیں گری، لوگوں کو فقر اور پریشانی ہوئی، وہ سب ذمہ دار ہیں. حضرت یہ جملہ اپنے والی کو لکھا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو بیان نہیں کیا. شیخ انصاری نے تھوڑا سا مقاصد میں لکھا ہے کہ اگر پیسہ بالکل ہی ختم ہو جائے، یعنی اس کی ارزش ہی ختم ہو جائے، اس کو سب نے قبول بھی کیا. لیکن اگر صرف قیمت گر جائے، سقوط کرے، اکثریت قبول نہیں کی. کیونکہ وہ تنزل جو آئمہ کے زمانے میں تھا وہ نہیں، اس پہ حق نہیں ہے اس کو، کیونکہ آئمہ نے کچھ نہیں. آج دوسری دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر معمول سے زیادہ گر جائے کوئی چیز تو میرا نظریہ یہی ہے کیونکہ حق ہے اس کو، وہ اس کا حق اس وجہ سے کہ پیسہ پیسہ حیثیت رکھتا ہے قید کی، یعنی اہمیت کی، ویلیو کی. یہ اس جگہ کی آپ مثال دے رہے ہیں جہاں پر پوری طرح سے پیسہ ختم ہو جائے. سب نے قبول کیا، یعنی بادشاہ پیسے ہی کو بدل دے، کرنسی ہی بدل جائے، پچھلی کرنسی کی ویلیو ہی ختم ہو جائے، وہاں سب نے قبول کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا نماز سے پہلے کی، چاہے 10 سال اس میں نماز، ایک بھی قضا کی ضرورت نہیں ہے. اجماع ہے یہ اس کے اوپر، اور روایت بھی موجود ہے. یعنی اس کو علم ہی نہیں تھا نجاست کا نماز پڑھنے سے پہلے،
اور 10 سال اس نے اسی لباس میں نماز پڑھی تو کوئی اس کے اوپر قضا نہیں ہے. جہل میں نماز کے بعد نجاست اگر اسے مالے، روایت ہے کہ نماز کے نہ قضا ہے اور نہ وقت میں ادا کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ اجماع بھی ہے اس کے اوپر ظاہری طور پر. خود طہارت دلیل طہارت خبثی کی دلیل خاص ہے یہاں پر، چونکہ اس لیے اس حکم کو جاری کیا جا رہا ہے. طہارت حدثی ہے، بله بله ظاهرش اینه. طهارت خبثی اصطلاحا میگن نجاست تعبیر. طہارت خبثی کو نجاست، اس کو نجاست نہیں کہتے، اور اجماع بھی ہے اس کے اوپر. طہارت حدثی مراد ہے، از استثناء در لا تعاد میں جو استثناء ہے وہ یہی والا ہے. وہاں پہ روایت خاص بھی موجود ہے، لہٰذا علماء اس طرح سے حکم دیتے ہیں. یہیں پر میں آپ کو کس نے کہا یہ عامہ میں سے تھا؟ کی گفته این از عامه بوده؟ حکومت کا بھیجنے والے، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ عامہ میں سے؟ کسی نے اگر کہا یہ عامہ میں سے، کسی نے نہیں کہا عامہ میں سے. فقط دلیل بر وثاقت، صرف یہ کہ اس کے وثاقت کی دلیل نہیں ہے، تو ہم قاعدہ تسامح کو ایسے قبول کر رہے ہیں. وقت جایز بود اونا برن. تو سوال میرا یہی ہے کہ امام نے جب کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ تو جو لوگ چلے گئے ان کے لیے جائز تھا جانا. شما توجیه شده آپ توجیہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت نے جب کہا جاؤ، اور یہ جانتے تھے کہ اتنے دشمنوں کے بیچ میں امام حسین یقیناً قتل کر دیے جائیں گے، اور حضرت بیان بھی کر چکے. حضرت نے کئی دفعہ فرمایا کہ مجھے موت پسند ہے اور اب میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. اس کے باوجود وہ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے حرام انجام دیا. ہاں خدا جانتا تھا کہ یہ چلے جائیں، لہذا ان کا نام نہیں تھا شہادت نامے میں. دیکھیں اصطلاحاً عامی کہتے ہیں غیر شیعہ. آج یہ کہتے ہیں کہ عامی کا مطلب جس کو پاس علم نہ ہو، لیکن اس دور میں عامی علم رجال میں مراد غیر شیعہ کو کہتے ہیں. فارسی میں ہو سکتا ہے، لیکن علم رجال میں یہ بحث یہ اصطلاح اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی ہے. اونی که از بحرین اومده بود
و 450,000 वो जो 4,50,000 نه ببین دوباره ببینید نفرمودن بر تو حلال گفتم برو به مؤمنین हजरत ने नहीं फरमाया कि तुम पर हलाल है, हजरत ने फरमाया लो मोमिनीन को जाके दो. میدونم اونی که जिसने 450,000 4,50,000 दिरहम लेकर आया था نه उसके लिए हजरत ने نداره. हलाल नहीं किया, बल्कि कहा लोगों पे बांटो जाके. آره بله بله جوابش जवाब इसका ये है कि क्योंकि इमाम हुसैन आलम नूर खिलकत अव्वल में जानते थे कि ये लोग नहीं रुकेंगे मेरे साथ, लिहाजा उनसे कहा जाओ, और वो लोग चले भी गए. اما خب جایز امام را بین क्या लेकिन सवाल ये है कि क्या इमाम को दुश्मनों के बीच में छोड़ के जाना जायज है? नहीं जायज नहीं है, हराम. هر کی این کلمه که فرمود عقلش نمیرسه قبول هر کی راستی देखिए जिसको वाकई नहीं समझ पा रहा था जो उसकी बात कबूल कर ली, लेकिन ये लोग समझ रहे थे. हजरत ने कहा मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ, ये लोग मुझे कत्ल करेंगे, और उसके बाद हजरत को छोड़ के ये लोग चले गए. ये गुनाहगार हैं. چون میدونستن اگرم نمیگفتن برید میرن. چیه؟ بله امر اجازه ये इजाजत भी इम्तिहान थी एक किस्म का. بفرمایید ببخشید. जो पहली आयत आप जो पढ़ी रवायत है ना कि गुनाह आपके नहीं, यानी वो चीजें जो मुशरिक गुनाह समझ. जब फतह मक्का हुआ, दूसरी जंगें जो हुई, पैगंबर को बहुत सी चीजों में गुनाहगार समझते थे मुशरिकीन, और पैगंबर ने जब सबको आजाद कर दिया तो वो फिर पैगंबर को आजाद समझ. ये रवायत है, यानी इस माने में ये आयत है. और तो दूसरी जगह पे जो कुरान में मुसलसल आया है, ये रवायत में फुक़हा ने भी इसको बयान किया है कि ये मबादी को छोड़ के गायत को समझे, इसके नतीजे को समझे. यहाँ जम गुनाह के माने में नहीं है, क्योंकि दलील जो इसमत की है पैगंबर की वो हम पर ज्यादा अजीम है. लिहाजा पैगंबर तो फिक्र गुनाह भी नहीं करते, फिक्र मकरूह भी नहीं करते. लिहाजा इस दलील की मौजूदगी में वो फुक़हा कहते हैं, सैयद मुर्तज़ा ने भी अपनी किताब में इसको बयान किया कि ये उस उन्वान से है कि गुनाह के माने में नहीं है, बल्कि गायत को समझाने के लिए है, नतीजे को समझाने के लिए है. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि।